بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشل کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے جو مسائل ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، کسی بیماری کے سبب سے یا ویسے ہی ان کو اولاد سے اللہ پاک نے محروم رکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور قرآن حق کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ انسانی بیماریوں میں سے ایک بیماری بانجھ پن بھی ہے، تو جن لوگوں میں یہ بیماری ہو یا بیماری نہ ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کیجئے، اس آیت کو روزانہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ آیت یہ ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ دوسرا عمل یہ ہے، بس آپ نے اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جس بھائی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے الواحد الاحد، آپ نے اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جس میرے بھائی کو، جس میری بہن کو اولاد چاہیے، جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے الواحد الاحد اس کو آپ نے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم اور طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خالق کے دو جہاں کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام بوقت بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس مبارک آیت کا وظیفہ کریں، اور خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ وہ قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ منشا پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات کریں، لازمی کریں، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق
جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو صحب اولاد بنائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا اور ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دوستو اگر یہ وظیفہ اچھا لگا تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔